آج کے بلیٹن میں آپ کو بتائیں گے۔ پی ڈی ایم کا اہم اعلان، پاور کے بغیر شو، بے وفائی کا شکوہ کس سے؟ مگرمچھ کے آنسو کس نے بہائے؟ جی ایچ یو کون جائے گا؟ حملہ آور دہشت گرد کون؟ بھارتی الزام مسترد، بازار بند کرنے کا وقت تبدیل، لمبے بالوں کا ریکارڈ، یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے، سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا۔ حکومت کے خلاف نہ صرف جلسے ہوں گے بلکہ روڈ کارواں بھی نکالے جائیں گے۔ اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا۔ کراچی میں جلسے سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں عوام کے ووٹ چوری کیے گئے۔ ہم حکومت کی انتخابی اصلاحات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو اڈے نہ دینے کا دعویٰ کرنے والوں نے اسلام آباد میں امریکیوں کو ہوٹل دے دیے۔ تمام گروپوں کو چاہیے کہ وہ بھی اب طالبان کے ساتھ ہاتھ مضبوط کریں۔ پاکستان میں صرف جلسے نہیں ہوں گے، روڈ کاروان بھی چلیں گے اب، اور اسلام آباد کی طرف مارچ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ایسے کرپٹ لوگوں سے ملک کو آزاد کرانا ہے۔ ہم تمہارے انتخابی اصلاحات کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں۔ یہ حکومت ناجائز ہے، اس کو کوئی عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ہم کسی بھی کارروائی کے لیے پاکستان کے ہوائی اڈے نہیں دیں گے۔ تم سے اڈے مانگے کس نے ہیں؟ تم اڈوں کی بات کرتے ہو؟ تم نے تو کل پرسوں امریکیوں کو پورے اسلام آباد کے ہوٹلیں مہیا کر دی ہیں۔ ہم نے کشمیر بیچ دیا اس مودی کو، جو مودی ہمارا فون سننے کے لیے تیار نہیں۔ امارت اسلامیہ کی طرف سے وسیع البنیاد حکومت کی پیشکش بھی ہوئی، عام معافی کا اعلان بھی ہوا۔ جس فراخ دلی کا مظاہرہ افغانستان کی ایک فاتح امارت اسلامیہ نے کیا ہے، آپ کو بھی اسی فراخ دلی کے ساتھ ان کی اس دعوت کو قبول کر لینا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں لاکھوں لوگوں کا سمندر لے کر اسلام آباد ضرور جائیں گے، جھوٹی کرپٹ حکومت کو دفن کریں گے۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا پی ڈی ایم کے جلسے میں خطاب، کہا ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، حکمرانوں کو خس و خاشاک کی طرح بہانا ہوگا۔ حکومت نے کراچی کے لیے 1100 ارب کے پیکج کا اعلان کیا تھا، لیکن آج تک عمران نیازی نے چند ٹکوں کے سوا سندھ کے عوام کو کچھ نہیں دیا۔ موقع ملا تو ملک کو فلاحی ریاست بنائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کریں گے اور ہم سب ان کے ساتھ لاکھوں لوگوں کے ساتھ مل کر مہنگائی کو دفن کرنے کے لیے، اس جھوٹی اور کرپٹ حکومت کو سیاسی طور پر دفن کرنے کے لیے انشاءاللہ جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ سمندر ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اس مہنگائی کے طوفان کو روکنے کے لیے ہمیں اب عوامی ریلا لے کر جانا ہوگا اور اسلام آباد میں اس کو خس و خاشاک کی طرح بہانا ہوگا۔ 2020 میں پچھلے سال جب شدید بارشیں ہوئیں اور یہاں پر ایک قسم کا سیلاب آ گیا تھا، اس کے بعد پھر عمران نیازی نے 1100 ارب روپے کا یہاں پر پھر ایک بہت بڑا پیکج کا اعلان کیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے کراچی میں پی ڈی ایم کی سیاسی مہم کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ کراچی کو تباہال علاقے میں تبدیل کر دیا گیا، شہر سے سوتیلوں جیسا سلوک ہو رہا ہے، لیکن شہباز شریف کراچی کے لیے آنسو بہاتے ہوئے بھی سندھ حکومت کی تعریف کر گئے۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم رہنما ہارے ہوئے جواریوں کی طرح کراچی میں کھٹے ہوئے ہیں۔ خواتین کا جلسے میں آنا روکنا انتہائی افسوسناک طرز عمل ہے۔ مریم نواز کے ساتھ مولانا کا بیٹھنا جائز ہے تو خواتین کا جلسے میں آنا ناجائز کیسے ہو گیا؟ جلسے میں مدرسے کے بچوں کو لایا جا رہا ہے۔ مولانا کرونا کے سفیر بن چکے ہیں۔ فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ پی ڈی ایم پاپا ڈیڈی اور مولوی بچاؤ موومنٹ تھی جس کی پھونک نکل چکی ہے۔ پی ڈی ایم بنائی
پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کا نام انہوں نے تجویز کیا. پی ڈی ایم کے روح رواں وہ تھے, تو ان کے بغیر کراچی میں جا کے آپ جلسہ کر رہے ہیں. وہاں کس کے خلاف جلسہ کر رہے ہیں؟ وہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ. تو کیا آپ پیپلز پارٹی کے خلاف وہاں پر جلسہ کر رہے ہیں؟ یہ بھی واضح کر دیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب ساری مہم ان کی پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. پہلے تو نون لیگ کے لوگ جواب دیں کہ ہمیں یہ کسی زمانے میں تانگا پارٹی کہتے تھے, اب یہ مانگا تانگا پارٹی کیوں بن گئے ہیں؟ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ ایک طرف مولانا صاحب کے لیے خواتین کے ساتھ میٹنگ کرنا جائز ہے, فتویٰ آ گیا. دوسری طرف خواتین کا جلسے میں آنا ناجائز ہے, فتویٰ آ گیا. ہمارے مولانا صاحب نے جھوٹ بولنے کا آغاز تو کر ہی چکے. 12 فٹ کے فاصلوں پہ کرسیوں کی لائنیں لگائی. کہتے ہیں 1 لاکھ کرسیاں ہیں. ذرا گنوا کے دیکھ لو, 25,000 سے زیادہ نکل آئے تو ہم سے آ کے بات کر لیں. یہ جو پاپا ڈیڈی مولوی بچاؤ موومنٹ تھا, اس کو پھوک تو اس کی نکل چکی. وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری کہتے ہیں مولانا نے جس اتحاد کی بھی قیادت کی وہ کامیاب نہ ہو سکا. ایم ایم اے کی مثال سب کے سامنے ہے. پی ڈی ایم پر طنز و تنقید کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی سیاسی انا کی تسکین کے لیے خود کو مزید رسوا نہ کریں. انہوں نے شہباز شریف سے کہا کہ مہنگائی اس لیے ہوئی کیونکہ آپ کے بڑے بھائی, داماد اور صاحبزادگان عوام کی جیب کاٹ کر لندن چلے گئے. 3 دہائیوں سے سندھ میں اقتدار پر مسلط موروثی خاندان کراچی کی ابتری اور سندھ کی بدحالی کا ذمہ دار ہے. دوستوں پر بھروسہ کیا لیکن انہوں نے دھوکہ کیا. اب اپنی سیاست کریں گے, تمام غیر جمہوری قوتوں کو بھگائیں گے. بلاول بھٹو کا خیرپور میں ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا وفاقی حکومت حق کے روزگار پر اس طرح ڈاکہ مارتی رہی تو پورا سندھ سڑکوں پر ہوگا. پانی کی تقسیم میں بد انتظامی عوامی غصے کو جنم دے رہی ہے. نااہل اور سلیکٹڈ حکومت 3 سال کی تباہی کا جشن منا رہی ہے. پی ٹی کے رہنما خرم شیر زمان نے پیپلز پارٹی کو اس کا ماضی یاد دلا دیا. میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری نے پہلے کہا سر محل میرا نہیں, پھر کہا نہیں سر محل تو میرا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے اندر جو منسٹر آپ کو نظر آتے ہیں یہ سارے مینیجرز ہیں. یہ مینیج کرتے ہیں پیسہ سارا زرداری کے لیے. یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, ان کے لیے مال اکٹھا کرتے ہیں. کسی منسٹر کی ذمہ داری ہے اس نے بلاول ہاؤس چلانا ہے. کسی منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب برسیاں آئیں گی تو برسیوں کے خرچے اٹھائیں گے. کسی منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ اس نے بلاول کا خرچہ اٹھانا ہے. تو بیسیکلی جتنے بھی ان کے منسٹرز ہیں یہ ان کے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے ان کو پالا ہوا ہے. اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جو کہ نالائی کے اعلیٰ, وہ کہتا ہے کہ ہمارے صوبے کو ہیلتھ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. آج پورا 80% پنجاب اور 100% KP, ان دونوں صوبوں کے پاس آج ہیلتھ کارڈ مل گیا ہے. ہر شخص اپنے جیب میں 10 لاکھ روپے کا کارڈ لے کے گھوم رہا ہے. جب تک ان 2 نمبر سیاسی جماعتوں کا سایہ اس صوبے کے اوپر رہے گا, صوبہ سے آگے نہیں نکلے گا, شہر کراچی ترقی نہیں کرے گا. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے کراچی آ کر مگرمچھ کے آنسو بہائے. حکومت سندھ پی ڈی ایم کو جلسے کی اجازت دے رہی ہے لیکن صوبے میں اسکول کھولنے کی اجازت نہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ کو صرف وفاق کے خلاف لب کشائی نہیں کرنی چاہیے. سندھ حکومت کو کہتا ہوں کہ آئیں بیٹھ کر کراچی کے لیے سوچیں. سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں کوئی نیا ڈیم نہیں بنایا جا رہا, نہ یہاں صوبائی حکومت ہیلتھ کارڈ جیسی کوئی اسکیم لا رہی ہے. ملک کے معاشی مرکز سے سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. سالانہ اربوں خربوں روپے کما کر دینے والے شہر کا یہ حال ہے کہ 1 گیلن پانی میسر نہیں. علاج اور تعلیم کے مسائل دیکھ کر افسوس ہوا. نون لیگ کے صدر شہباز شریف کراچی کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ, ساتھ سندھ حکومت کی تعریف بھی کر گئے. کہا کراچی کی خوشحالی کے بغیر پاکستان خوشحال نہیں ہوگا. آئندہ الیکشن میں موقع ملا تو شہر کی قسمت بدل دیں گے. شہباز شریف کا کراچی مشن کامیاب. نون لیگ کے ناراض رہنما مفتاح اسماعیل کو منا لیا. وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں بھی شریک ہوئے. خطاب میں کہا کہ ان کی سیاست نون لیگ ہے. نون لیگ کی حکومت آئے گی تو کراچی کو 5 میٹرو دیں گے.
कराची में नून लीग की परेशानी हो गई कम, मिफ्ता इस्माइल की क़यादत से नाराजगी खत्म। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की निजी होटल में मुलाकात हुई। मिफ्ता इस्माइल ने मुतालबा किया कि सिंध हाउस कारसाज पर हंगामा आराई करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ ने कार्रवाई की यकीन दहानी करवा दी। मुलाकात के बाद वो शहबाज शरीफ के हमरा PDM के जलसे में पहुँच गए। खिताब में शहबाज शरीफ की तारीफों के पुल बांध दिए। शहबाज शरीफ आएगा और कराची में हमने पिछले दौर में 1 मेट्रो बस बनाई थी, अब इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ कराची में 5 मेट्रो लाइन बना के दिखाएगा। और ये वो शहबाज शरीफ है इंशाअल्लाह जो कराची के अंदर सर्कुलर रेलवे बना देगा। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही पार्टी छोड़ने का कभी सोचा है। यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, कराची के इलाके लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट में फायरिंग से रेंजर्स अहलकार जाँ बहक हो गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची की लियाकताबाद की फर्नीचर मार्केट में, जहाँ पे फायरिंग हुई उसके नतीजे में एक रेंजर्स अहलकार जहाँ बहक हो गया है। वाकया डकैती में मज़ाहमत पर पेश आया। पुलिस ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है रेंजर्स अहलकार को कत्ल कर दिया गया। मकतूल अहलकार सादा कपड़ों में मलबूस था। पुलिस ज़राए का ये भी बताना है डकैती मज़ाहमत पर यह वाकया पेश आया। डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई जिसके नतीजे में रेंजर्स अहलकार मौके पर ही दम तोड़ गया। कराची के लियाकताबाद की फर्नीचर मार्केट में अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहाँ पे डकैती की कोशिश की गई और मज़ाहमत पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई और फायरिंग के नतीजे में एक रेंजर्स अहलकार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के पाकिस्तान पर असरात। आला अस्करी क़यादत, आज अराकीन पार्लियामेंट को एतमाद मिलेगी। सेनेट और कौमी असम्बली की दिफाई कमेटियों और कश्मीर कमेटी के अराकीन GHQ जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी अराकीन से मुलाकात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।